مرشد ملیا مینوں ایہو جہا جن ایویں چاہ بخشایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بنا عین عرب بنا میم احمد بنا عین عرب بنا میم احمد اساں یار نو خوب پہچان گئے اساں یار نو خوب پہچان گئے جدوں پید کھلیا یاراں تے جدوں پید کھلیا یاراں تے پھر تک تک او قربان گئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور ہم تم دونوں ایک ہم تم دونوں ایک جو کہن سنن میں دو جو کہن سنن میں دو من کو من سے تولیو من کو من سے تولیو تو دو من کبھو نہ ہو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند تمامی اباب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين احباب ذی وقار، آج ہم تمامی احباب یہاں محترم جناب سرور صاحب اور ان کے برادران، ان کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومہ کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور بڑی عظیم سعادت مندی ہے سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم روحانی پیشوا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ تمامی احباب ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بڑی سعادت مندی ہے اللہ کے صالحین کاملین بندے جو ہیں ان کی سنگت صحبت میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب انہیں فرما دیجئے اگر یہ رب سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، حبیب آپ کی اتباع کریں۔ اگر یہ بندے آپ کے امتی اگر رب سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِي، محبوب آپ کی اتباع کریں۔ ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، پھر خدا ان سے محبت کرے گا۔ عام زبان میں ایسے ہے کہ اے محبوب اگر یہ آپ کی اداؤں کو اپنا لیں گے تو میں انہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ہمارے لیے کتنا آسان سا سوکھا سا فارمولہ بن گیا، لیکن دیکھیں ذرا غور کریں اپنے ارد گرد، اپنی زندگیوں میں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے، خلاف سنت بایاں پاؤں اٹھ گیا، 40 دن اپنے اس عمل پہ زاروں قطار روئے۔ یار یہ خلاف سنت قدم اٹھا ہے تو کیوں اٹھا ہے؟ نہیں اٹھنا چاہیے تھا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کتنے خلاف سنت اعمال ہم سے ہو رہے ہیں زندگیوں میں، اور پھر ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے، ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کا ہمیں امتی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسے عظیم ہستیاں اللہ کے لاڈلے نبی کریم آقا کا امتی ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ آپ نے اور میں نے کوئی دعائیں نہیں کی۔ مجنو جو ہے نا جی سرے راہ جا رہا تھا، ہرن ملی، اس نے اسے دیکھا، پھر اس کے قریب گیا، اس ہرن کی آنکھوں کے بوسے شروع کر دیے۔ پوچھا کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کہتا یار اس کی آنکھیں نا میری لیلا سے ملتی ہیں۔ اب ایک عام محبوب ہے تو اس کے لیے اتنی تگودو، اتنی لگن، تو ہمارے آقا و مولا جو ہیں کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی غمخواری نہیں کی، کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی لازپالی نہیں کی۔ کریم آقا کا جب ظاہری تشریف آوری ہوئی ہے تو اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں سرکار کے لب ہائے مبارک جنبش فرما رہے تھے، فرماتی ہیں میں نے قریب ہو کے سننا چاہا آپ کے اور میرے آقا و مولا مدنی تاجدار آپ جب ظاہری تشریف آوری ہوئی ہے تب بھی فرما رہے ہیں رب حبلی امت،
جب ظاہری وصال فرمایا ہے مولا کائنات نے لحد میں اتارا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کے لب ہائے مبارک جنبش فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے قریب ہو کے سننا چاہا، لجپال آقا تب بھی فرما رہے ہیں رب حبلی امتی۔ جب عذاب کی آیات نازل ہوئیں سرکار رنجیدہ ہو گئے، میری امت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، میری امت کے ساتھ یہ شر ہوگا۔ آپ نے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا اور تب تک سجدے سے سر کو اٹھایا نہیں جب تک اپنے رب سے امت کی بخشش کا وعدہ نہیں لے لیا۔ معراج کی رات جب براق پہ سوار ہونے لگے، رکاب میں پاؤں رکھا تو امام الانبیاء حبیب خدا آپ کے اور میرے آقا و مولا آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کریم آقا یہ تو بڑی سعادت مندی ہے، حضرت موسیٰ رب کی زیارت کے لیے التجائیں کریں، دعائیں مانگیں، عرض کریں رب ارنی اور رب کہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور پھر جب ان کی دعا یہ قبول ہو تو حبیب 40 دن کے روزے رکھنے پڑے، 40 دن شب بیداری کرنا پڑے، حضور پھر کوہ طور میں جائیں، لیکن حبیب آپ کو تو سر عرش بلایا جا رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے آقا و مولا عرض کرتے ہیں یار رو اس لیے رہا ہوں روزے قیامت میری امت کو بھی یہ سواری میسر ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حبیب روزے قیامت جس کے حق میں آپ شفاعت فرما دیں گے، میں جبریل آپ کے اس امتی کو سواری پہ سوار کر کے پل صراط سے گزار کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ کسی حال میں ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ تو ہمیں کسی حال میں نہیں بھولے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا حل و عشر کیا ہے، ہم دین سے کس قدر دور ہیں۔ حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آخری وقت میں بڑی کثرت سے ایک دعا کیا کرتے تھے، تو غنی از ہر دعالم من فقی روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بن ہم بگیر۔ اے مالک کائنات تو جب تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تجھ سے التجا ہے، تجھ سے دعا ہے، مالک مجھے معاف فرما دینا، عفو درگزر فرمانا، مالک اگر میرا حساب ناگزیر ہے نا ضروری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں، تو مالک دوسری التجا یہ ہے کریم آقا کی آنکھوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا، گناہگار امتی کیسے سامنا کروں گا۔ آج ذرا دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، لاجپال آقا نے تو ہمارے لیے اتنی غمخواری فرمائی ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے نا بڑے آپ کی خوش قسمتی ہے، میرے والد گرامی شیر اہل سنت مولانا حاجی کرامت اللہ صدیقی ایٹم بم وہ بھی چورا شریف بیٹھ تھے، یہ بڑی اور سب سلاسل سے بڑا سلسلہ ہی ہے، باقی تمام سلاسل جو ہیں ان کے بانی ہیں اولیاء اللہ، یہ واحد سلسلہ ہے جس کے بانی کون ہے، امام صحابہ، جانشین مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، اور پھر سرکار سے ایسا ساتھ، ایسا نسبت جو سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، اللہ اکبر یا رسول یا یہ بڑی سعادت مندی ہے، اباب ذی وقار بڑی رونے کی بات ہے، دین سے تو ہم دور ہیں ہی، اور اس کی وجہ کیا ہے، علماء کے قریب نہیں جانا، یہ جو اللہ والے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ خدا سے ٹوٹا کنیکشن بحال کرنا، ہم نے ان کی طرف نہیں جانا، یہ بڑی بدبختی کی ہماری بات ہے۔ یہ ریسنٹلی آپ کے شہر فاروق آباد میں نیا نوکھر ہے، وہاں پہ کرسچنوں کا ایک قبرستان ہے، وہاں پہ کیا ہوا جی، اس کرسچن نے بابر روڈے سے ایک اینٹ لے کے آیا دربار سے، اس اینٹ کو مدفن کیا، پھر اس بابے کرسچن کی خود وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس اینٹ کے ساتھ اس نے اپنی قبر بنا لی، اس کے اوپر دربار شریف کھڑا ہو گیا کرسچن کے، اندازہ کیجئے ذرا ہم لوگ دین سے کتنا دور ہیں، وہاں دربار شریف بن گیا، اوپر عکس روضہ رسول لاگے رکھا گیا،
اس کے اوپر سلیب لگائی گئی اور وہاں پہ عرس ہوتا تھا ہر سال. ہمارے علم میں آیا, ہم وہاں پہنچے, قبلہ قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے, متحدہ امن کونسل ساری پہنچی, تھانے سے ہم نے ٹیم کو ساتھ لیا اور وہ بدبخت اسے گرانے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ اگر ایسا نہیں, اور پھر بڑی اگلی بدبختی ہے کہ ہمارے بڑے مسلمان ادھر آ گئے, جی دیکھیں جی کیا ہے جی, دیکھیں یہاں اللہ اللہ ہی ہوتا ہے جی. ہماری سوچ سمجھ اتنی ہے اور دین سے اس قدر دوری ہے کہ ہم جو اللہ کے کامل ولی ہیں, اللہ کے جو اولیاء ہیں, یہ ان کی بھی گستاخی ہے. پھر اس میں وہ جو جعلی دربار تھا اس کو گرایا گیا, روزہ رسول کا عکس جو ادھر لگایا تھا اور اس کے اوپر سلیب لگائی تھی, اندازہ کیجئے ذرا. پھر یہاں ایک بابا کھاتا ہے, کرسچن ہے, آپ تمام آپ جانتے ہوں گے. ہماری بدبختی اور دین سے دوری اس قدر ہے. اگر بھی وہاں ہمارے مسلمان جاتے ہیں اور وہ بدبخت پانی میں اپنا تھوک پھینک کے دیتا ہے, کیوں جی ہے آپ کے علم میں, اور وہاں پہ مسلمان جاتے ہیں, آپ پوچھ کے جاتے ہیں کہ بابے کاکے کا ڈیرا کدھر ہے. اب آپ سوچیں ذرا, کچھ خیال کریں, یہ اللہ کے اولیاء, اللہ کے کاملین, اللہ کے صالحین یہ ایویں نہیں بن جاتے. یہ اپنی زندگیاں, اپنے معاملات خدا کے سپرد کرنے پڑتے ہیں, اور پھر جب یہ اپنی زندگیاں, اپنا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, اوڑھنا بچھونا اللہ اور اس کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں نا, تو پھر مالک کائنات کی ہر چیز کو ان کے تابع کر دیتا ہے. اور یار ایک مومن کی تو شان کیا ہے, خانے کعبے سے بھی کہیں افضل ہے ایک مومن. اور آپ اس کرسچن کے پاس جاؤ, اور پھر اس بدبخت نے وہاں پہ عرس شروع کروا دیا بابے کاکے نے. محفل سما ہو رہی ہے, ہمارے علم میں آیا, ہم گئے, اسے رکوایا. وہاں پہ بھی یقین مانے کہ ہمارے مسلمان ہمارے ارد گرد آ گئے, کہتے ہیں حضرت جی دیکھیں اللہ اللہ ہی ہو رہا ہے, یہاں نام کس کا لے رہے ہیں. میں نے کہا وہ خدا کا خوف کھاؤ یار, خدا را دین کی طرف آئیں, دین کو سمجھیں. خدا نے آج ہمیں وقت ویلا دیا ہوا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ جو اللہ کے کاملین ہیں نا, اللہ کے صالحین بندے ہیں, یہ جو ہماری عظیم روحانی ہستیاں ہیں, ان کے پاس آئیں, ان سے دین سیکھیں, دین سمجھیں, دین کی لگن اپنے اندر لائیں. یہ بدعمال لوگ جو ہیں خدا را دین کو سمجھیں اور پہچانیں اور اصل کی طرف آئیں. ہماری بڑی بدبختی ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, فکر آخرت عطا فرمائے, اور ان بزرگوں کا, ان عظیم ہستیوں کا مالک ہمارے سروں کے سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے, اور مالک مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بڑے